ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28واں پارہ، پہلی سورت سورہ مجادلہ. مجادلہ مدنی صورت ہے، اور آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ مدنی صورت میں بیشتر احکامات بیان ہوئے ہیں. عقائد کا زیادہ تر ذکر ہے مکی صورتوں میں، اور مختلف احکامات عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، ان کا زیادہ تر ذکر ہے مدنی صورتوں میں، جب اسلامی ریاست مدینے میں باقاعدہ قائم ہوئی. زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ چیزیں رائج تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ختم کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بالکل واضح طور پر کھرچ کھرچ کے ان چیزوں کو صاف کرنا تھا معاشرے سے. ان میں کئی چیزیں تھیں. ایک چیز کا ذکر سورہ بقرہ میں گزرا ہے، ایک سورہ احزاب میں گزرا ہے، ایک یہ بھی ہے. سورہ احزاب میں وہ چیز گزری ہے، تفصیل میں نہیں عرض کر رہا، مختصراً آپ کے سامنے ہے کہ منہ بولا بیٹا، متبنہ، ایڈاپٹڈ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تصور زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جیسے حقیقی بیٹے کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں، وہی احکامات منہ بولے بیٹے کے بارے میں. انہی میں ایک یہ حکم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کہ جو حقیقی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں، اپنی زبان میں بہو کہتے ہیں، بہو کے ساتھ سسر کا نکاح کرنا حرام ہے. ظاہری بات ہے اس کی موجودگی میں تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹا اسے طلاق دے دے، اب وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے بہو، اب وہ سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، محرمات ابدیہ میں شمار ہوتی، چونکہ اس کے بیٹے کی منکوحہ ہے. یہ اصول تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. زمانے جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سوچ رکھی جاتی تھی. تو سورہ احزاب میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید،
ان کی اہلیہ حضرت زینب، انہوں نے ان کو طلاق دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اللہ کے حکم سے، وہ ساری تفصیل آپ نے وہاں سنی، بڑا شور مچایا انہوں نے، لیکن اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ یہ سوچ تمہارے ذہنوں میں جو ہے حقیقی بیٹا وہ نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے کی طرح منہ بولا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک صورت تھی، ایک تو طلاق، اگر بیوی کو یعنی علیحدہ کرنے کے لیے شوہر جملہ بولتا ہے طلاق کا لفظ، زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک صورت اور تھی کہ اپنی بیوی کو ماں کے کسی جز سے تشبیہ دے دی جاتی تھی، اور ایک لفظ بولا جاتا تھا جو اس روایت میں بھی آتا ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ کہا کرتے تھے اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہر امی، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ظہر، جیسے میری ماں کی پیٹھ ایک طرح سے حرام ہے، یعنی میری ماں مجھ پر حرام ہے، ظاہری بات ہے ہر حال میں، اسی طرح تو بھی میرے اوپر میری ماں کی طرح ہو گئی، یہ لفظ بولتے تھے۔ اور اس لفظ کو بولنے کے بعد اس سے طلاق شمار کی جاتی تھی، اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، چونکہ اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا، اگرچہ وہ جملہ بڑا بدترین ہے، قرآن نے کہا ہے منکرن من القول وزورن، انتہائی جھوٹی بات ہے اور بہت بری بات ہے، طلاق تو نہیں ہوگی لیکن تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کو اصطلاحی طور پر آج بھی، اور اس کو کہا جاتا تھا زہار، زہار زہر سے ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت، میں نے عرض کیا چونکہ اس میں لفظ بولتے تھے انتی علیہ کا ظہری امی، وہ ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، وہ واقعہ کیا پیش آیا، ایک خاتون تھی، صحابیہ ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بنت ثعلبہ، ان کا نکاح ہوا حضرت اوس بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت صحابی ہیں، ان سے کئی روایات بھی ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح ہوا، خیر نکاح ہو گیا، اولاد ہوئی، یہ بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر میں جا کر انہوں نے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جملے بولا کرتے تھے، کسی بات پہ کچھ غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ میں نے اس کے اس دور میں اس سے طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اچھا وہ بھی چونک گئے، صحابی تھے، کہنے لگے او ہو میں نے تو یہ جملہ ایسا بول دیا ہے جو طلاق ہے۔ اب ان کی بیوی بھی کہنے لگی کہ طلاق تو نہیں دی، انہوں نے کہا نہیں میں نے جملہ بول دیا۔ اب وہ بھی بوڑھی عورت، وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس کا ذکر ہے، وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے یوں کہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، چونکہ حکم کوئی نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مختلف روایت میں الفاظ ہیں، بعض روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس سے تو طلاق ہو گئی، بظاہر تو یہی حکم ہے، اب تک تو یہی۔ اب وہ جھگڑنے لگی، قرآن میں جھگڑے کے الفاظ ہیں، اسی سے اس کا نام سورہ مجادلہ بھی رکھا گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہیں، بار بار تقاضا کر رہی ہیں، اس نے مجھے طلاق تھوڑی دی ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، میرے بچے ہیں، بچے رل جائیں گے، اب ساری عمر میں نے اس کے ساتھ گزار لی، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے اور اعزا اقربا بھی نہیں رہے، اب وہی ایک میرا سہارا۔ اس قسم کی باتیں وہ بیچاری رو رو کے کر رہی، اور وہ کسی وقت اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے اوپر دیکھ کے فریاد کرتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں اللہ تو ہی کوئی حل نکال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جا کے کہہ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے بھائی حکم تو یہی ہے، خاموش۔ اس کا ذکر ہے شروع کے الفاظ میں قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی، قول اللتی، اللتی مؤنث ہے، ان خاتون کا قول، ان خاتون کی بات اللہ نے سن لی، کون؟ اللتی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے زوج کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے ان کی بات سن لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان سے ایک روایت ہے اسی واقعے کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر چیز سننے والا ہے۔ کہنے لگی عجیب بات ہے، میں گھر میں موجود تھی، وہ خاتون گھر میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں اپنے انداز میں اسی طرف ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی کونے میں، مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی، اللہ نے سن لی۔
اللہ بہت سننے والا ہے. بعد میں بڑی محبت سے کہا کرتی تھی اللہ کس قدر سننے والا ہے, سمیع و بصیر ہے. تو اللہ کہہ رہے اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. اور آگے کیا, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, یہ عام خاتون نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے حضور گویا شکوہ شکایت, محبت بڑا انداز ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی کہ اللہ میرا کیا قصور ہے اور اب میں کیا کروں, اس قسم کی بات جیسے محبت میں کرتا ہے, اللہ کو پکار رہی. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور آگے کیا قرآن کے الفاظ ہیں, واللہ یسمع تحاورکما, آپ دونوں کی گفتگو اللہ نے سن لی. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی, تحاور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, وہ اللہ نے سن لی. اور صرف یہی تھوڑی, ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تو ہے ہی بہت سننے والا اور بہت ہی دیکھنے والا ہے. اچھا, یہ ادھر الجھ رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ باہر آئیں, اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ وحی کے نزول کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے ان خاتون کو جھنجھوڑا کہ تم دیکھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو رہی ہے, وہی نازل ہو رہی ہے, خاموش ہو جاؤ. اب خیر یہ خاموش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور یہ آگے الفاظ آئے, سارے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. آگے الفاظ کیا ہے, میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں پھر آپ دیکھ لیں ترجمہ. الفاظ یہ آئے, میں نے آپ سے عرض کیا اس کو زہار کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو تم میں اپنی عورتوں کے بارے میں زہار کر لیتے ہیں, ما ہن امہاتہم, خالی یہ کہہ دینے سے کہ انتی علیہ کظاہر امی, یہ تمہاری ماں تھوڑی بن گئی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے, جس کی کوکھ سے تم نکلے ہو, جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ماں تو تمہاری وہ ہے. بیوی کو صرف یہ لفظ کہہ دینے سے وہ ماں تھوڑی بن گئی. یعنی ایک تو یہ حوصلہ ہوا کہ طلاق نہیں ہوئی, یعنی وہ ماں نہیں بنی, حرمت نہیں ہوئی, لیکن جملہ بڑا غلط ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, لوگ کہتے ہیں یہ جو جملہ بولتے ہیں منکرن, بہت ہی برا جملہ ہے, بات وزورا, اور انتہائی جھوٹی بات ہے. یہ کہنے سے ماں تھوڑی بن گئی. چلو اگر غلطی ہو گئی ہے, ان اللہ لعفو غفور, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا درگزر کرنے والا ہے. اب حکم آیا. اب حکم یہ ہے کہ جو ان آیات میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص, اس وقت بھی ان کے لیے بھی یہی حکم آیا اور اب بھی یہ حکم موجود ہے قرآن میں, کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ دے تو یہ جملہ کہنے سے وہ بیوی حرام تو نہیں ہوگی, نہ وہ ماں بنے گی. ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے, لیکن اس نے بڑا سنگین جملہ بولا ہے, ایک بہت سنگین غلطی کی ہے. اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن نے ایک کفارہ مقرر کیا. قرآن نے مقرر کیا سزا. وہ جو جرم کیا ہے, اتنا سنگین جملہ بولا ہے, اس کی سزا دو, کفارہ دو. وہ کفارہ کیا ہے, وہ اگلی آیات میں وہی ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کر لیں, یعنی یہ الفاظ کہہ لیں, ثم یعودون لما قالوا, پھر اپنے کہے پر, جو انہوں نے الفاظ کہے تھے اس پر لوٹنا چاہیں, واپس ہونا چاہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو کیا کریں وہ, فتحریر رقبہ, ایک غلام آزاد کریں. رقبہ گردن کو کہتے ہیں, ایک غلام آزاد کریں. من قبل ان یتماسا, یہ دو دفعہ الفاظ آئے. مس چھونا اردو میں بھی کہتے ہیں, عورت کو چھونے سے پہلے, یعنی عورت کے پاس قربت حاصل کرنے سے پہلے ان کے لیے کیا ضروری ہے, ایک غلام آزاد کریں. اور اگر غلام آزاد نہیں کر, اچھا وہ آگے آ رہا ہے, ذالکم توعظون بہ, اللہ تعالیٰ تم اس کی نصیحت کرتا ہے, اور واللہ بما تعملون خبیر, جو تمہارے اعمال ہیں اللہ ان سے بہت باخبر ہے. آگے فرمایا فمن لم یجد, اگر کوئی غلام نہ پائے, خصوصاً فی زمانہ, آج کل تو غلامی ہے ہی نہیں, اگر کوئی غلام نہیں پاتا تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. دوسری آپشن کیا ہے, فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, جو شخص یہ نہ پائے تو 2 مہینوں کے روزے رکھے. صیام شہرین, 2 مہینوں کے روزے, اور روزے بھی متتابعین, مسلسل, کنٹینیوس. اگر 1-1.5 مہینہ رکھنے کے بعد 2-4 دن کی بریک آ گئی, 0 پہ, پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع پھر دوبارہ سے, تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, ظالم تو نہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا, من قبل یتماسا, اس کو چھونے سے پہلے 2 مہینے کے روزے رکھو. لیکن فمن لم یستطع,
چلو اور رحمت آ گئی، اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اچھا جب یہ آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ان خاتون سے کہا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے ان کی سن لی اور قرآن کی آیات اتر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو بلا کے لاؤ۔ اب بوڑھے تھے وہ، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، وہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم اترایا ہے کہ اب تم آپس میں قربت نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ تم کیا کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے ہی کہا، جب ان سے کہا غلام آزاد کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو، میرے شوہر کی، ہمارے پاس تو اتنی رقم ہے ہی نہیں، غلام ہمارا ہے ہی نہیں، غلام تو اس مال شمار ہوتا تھا، مال کے اندر ہمارے غلام ہی کوئی نہیں۔ آپ سے دوسری آپشن بتائی کہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یعنی خاوند نے کیا جرم وہ رکھے۔ تو اب جس میں آتا ہے نا کہ وہ خاوند خود آ گئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا بوڑھا بیمار ہوں، اگر میں دن میں 3-4 دفعہ کھانا نہ کھاؤں میری تو بینائی ختم ہو جاتی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ سے ارشاد فرمایا اچھا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ خاتون کہنے لگی مسکین تو ہم ہیں ہم کہاں سے کھانا کھلائیں، آپ ہی کچھ عطا کریں گے اسی میں سے کھانا کھلائیں گے، اب یہ محبت بھری بات ہے۔ اس میں آتا ہے کہ روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو ایک صحابی، واللہ کا نظام ہے، نظام قدرت، ایک صحابی کھجور کا ٹوکرا لائے ہدیے کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا انہیں عطا کر دیا۔ ان خاتون نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں ایک ٹوکرا مزید ملا لیتی ہوں، ہمت کر کے 1-2 ٹوکرے مزید ملا کے، یعنی 60 مسکینوں کا جتنا ہو جائے گا پھر میں کھلا دیتی ہوں، یہ کہتی بھی وہ چلی گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹوکری کی بات نہیں، بلّہ عالم اسی قسم کا واقعہ تھا جس میں ہوا۔ تو یہ سارا واقعہ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ حدود اللہ نے قائم کی ہیں، یہ کوئی کہانی واقعہ نہیں ہے خاتون کا، یہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے اب بھی یہ حکم قائم ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک واقعے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں، خلیفہ وقت ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا مقام تھا۔ خیر قافلہ ہے، 7 لوگ جا رہے ہیں پورے قافلے میں، امیر المومنین، رستے میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون سامنے سے آ رہی ہیں، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی بڑی ہے، انہوں نے خیر امیر المومنین کو ایسے کر کے روک لیا۔ حالانکہ معمول تھا کہ جس نے کوئی اپنی بات کرنی ہے، وقت متعین ہے، امیر المومنین کے پاس آئیں، جب وہ گھر آ جائیں یا اپنے مقام پہ بیٹھے، انہیں رستے میں روک لیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، بڑے ادب سے خاموش کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اپنی باتیں پوچھے جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ، یہ مسئلہ، موسم بھی ایسا دھوپ کا یا واللہ عالم۔ امیر المومنین کھڑے میں خاموشی سے جی اماں جی، جی اماں جی، محبت سے دیے جا رہے۔ لوگ الجھ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے، قافلہ جا رہا ہے، ابھی بعد میں پوچھ لینا، ویسے سوال پہ سوال کیے جا۔ خیر خاصی دیر پوچھتی رہی جب تک ان خاتون کی تسلی نہیں ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیے جا رہے ہیں، چلی گئی۔ کسی نے ویسے ہمت کر کے کہہ دیا کہ یا امیر المومنین آپ نے پورے قافلے کو روک لیا، ان سے کہتے کہ بھئی وہاں آ جاؤ جو وقت متعین ہے، وہاں کے اطمینان سے سوال کر لو۔ لکھا ہے کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے یعنی جوش میں، کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ خاتون ہے جن کی فریاد اللہ نے آسمانوں پہ سنی تھی، یہ حضرت خولہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کی سن لی۔ میری عمر کی کیا مجال کہ خولہ روکے، وہ خولہ جس کی آواز اللہ سن رہا ہے اور اس پر آیات اتار رہے، میری کیا مجال کہ وہ روکے اور میں نہ رکوں۔ اور آگے بات کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر سارا دن مجھے کھڑا رکھتی تو میں یہاں کھڑا رہتا۔ سہری بات ہے، مقام اتنا بلند ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ تھا آخری آیات جو آج آپ نے سنی ہے، یہاں تک وہ واقعہ مکمل ہو گیا، یعنی زہار والا۔ آگے مضمون دوسرا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں آج کی ہم نے رکوع میں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کفار کو کہا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، اس کا معنی ہے وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، وہ ذلیل کر دیے جائیں گے جیسے ذلیل کر دیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے، جیسے ان سے پہلے رسولوں کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوئے،
یہ بھی اگر مخالفت کرتے رہیں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ اور کچھ عرصے میں ذلت سامنے آ گئی، بدر میں آئی، اور فتح مکہ میں تو بالکل ہی ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے اتاری ہیں واضح آیات، وللکافرین عذاب مہین، کفار کے لیے عذاب ہے مہین، توہین آمیز۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اب پیچھے جو الفاظ آئے تھے نا وللکافرین عذاب علیم، یہ عذاب مہین کفار کے لیے عذاب علیم ہے، یہ عذاب علیم کب ہوگا؟ اس دن یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا سب کے سب کو، یبعثہم بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا، اٹھائے گا سب کے سب کو، فینبئہم بما عملوا، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اللہ انہیں بتلا دے گا۔ اب اگر کسی کے دل میں شک آئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی سب کے سب کو اللہ جمع کر دے گا، قیامت تک انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر یہ ارب خرب انسان کس طرح ان کو جمع کرے گا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ تو آگے کیا فرمایا؟ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ اسے بھول چکے۔ وہ ہو سکتا ہے اپنی باتیں بھی بھول گیا ہوں، بندہ بھی اپنی باتیں بھول جاتا ہے بعض اوقات، جھوٹ نہیں بھی بولتا، اسے یاد ہی نہیں رہتا، کہتا ہے میں نے نہیں کیا، لیکن احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یہ بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سوچ عطا فرمائے، اور قرآن کی جتنی تعلیمات خاص طور پر احکامات ہیں ان پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول بات، التی ان خاتون کی، تجادلوک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے حضور وہ شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی بات سن لی، گفتگو سن لی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر لیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی زہار کا وہ اصطلاحی لفظ ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ یہ خاص لفظ بول دیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ اس کہنے سے ان کی مائیں نہیں بن گئیں، ان امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللائی، مگر وہی، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، جن کے پیٹ سے نکلے، اصل ماں تو وہ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک انہوں نے کہی ہے ایک بہت بری اور جھوٹ بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ویسے تو اس کی تفصیل ہے بہت، آپ اگر کبھی کوئی ذہن میں سوال ہے اہل علم سے خود پوچھ لیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ صرف ماں کو کہنے سے ہی یہ زہار نہیں ہوتا، بلکہ جتنے ایسے رشتے جو حرمت ابدیہ ہیں، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، اور اس کے علاوہ مثلا بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی، بیوی کو اگر یہ کہہ دیا نا، صرف ماں کے ساتھ نہیں، کسی ایسے رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دی، مثلا یوں کہہ دیا کہ تو ایسے ہے جیسے میرے اوپر میری بھانجی، جیسے بھانجی حرام ہے، جیسے بھانجی کی پیٹھ ہے، بھتیجی کی پیٹھ ہے، ماں کا تو ذکر ہے، ہر ایسا جملہ کہنے سے زہار ہو جائے گا، چونکہ ہر ایسے رشتے سے، چونکہ ماں سے جیسے ابدی حرمت ہے، کسی ایسے رشتے سے اگر تشبیہ دے دی تو وہ زہار ہوگا، یعنی یہ کفارہ دینا پڑے گا چھونے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر لیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہیں، یعنی اعادہ کریں، واپس آ جائیں اپنے اس قول سے، رجوع کر لیں، فتحریر رقبۃ، تو انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے۔ ذالکم توعدون بہ، یہ تمہیں اللہ اس کی نصیحت کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، یعنی غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ بیوی کو چھوئے۔ فمن لم یستطع، اور جو شخص اس روزہ رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھے، فإطعام 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات، یہ بھی اسی میں شامل ہے، واضح آیات احکامات آ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور کفار کے لیے عذاب ہے اہانت والا۔ یہ عذاب کی کیفیت کس دن ہوگی؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں بتائے گا جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اگر تم سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، احصاہ اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کر رکھی ہے، ونسوہ، وہ اس کو بھولے بیٹھے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرماتے رہا کریں، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا یوسف خان صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، حضرت بھی پچھلے دنوں سے بہت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامل صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بزرگ ہیں تمام بزرگوں کو ہمارے سروں پر اسی طرح صحت و عافیت سے قائم دائم فرما۔ ہم سب کو بھی ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔